نے اس سے غداری کی اور پھر انگریزوں نے میر جعفر کو اوپر بٹھایا جس طرح امریکیوں نے شہباز شریف کو اوپر بٹھایا. تم میر جعفر اور تمہارے ارد گرد وہ جو آصف زرداری ہے. آصف زرداری تمہارا تو میں یہ کہوں گا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے. میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ سندھ کو میں نے آصف زرداری سے آزاد کروانا ہے. جو سندھ کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے, آصف زرداری تم اور وہ جو تمہارا بیٹا ہے تیار ہو جاؤ, میں آ رہا ہوں سندھ. جو تم نے سندھ کو لوٹا, لانچوں کے اندر جہازوں میں بھر بھر کے ڈالرز تم نے دبئی بھیجے ہیں, میں سب جانتا ہوں. تم نے جو پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا ہے, یہ جو تم آپ آ گئے اوپر, میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے. ادھر تمہیں بند تھا, آفس میں سارا دن کام, وزن بھی میرا بڑھ گیا, تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں آؤں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. پاکستانیوں, ہندوستان نے کیا کیا ذرا یہ سنیں غور سے. انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. انہوں نے 600 جعلی انہوں نے میڈیا ہاؤسز دنیا میں بنائے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اس کو EU ڈس انفارمیشن لیب کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کو باہر سے پروپیگنڈا میں کس کو نشانہ بنایا؟ ایک تھی پاکستان کی فوج اور دوسرا تھا عمران خان. ہندوستان نے کیوں پاکستانی فوج اور عمران خان کو نشانہ بنایا؟ کیونکہ دو نوجوانوں غور سے سن لو, آج پاکستان کو جو اکٹھا رکھیں گے, جو دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے کیے جائیں, جو بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے. ایک پاکستان کی فوج اس ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے اور دوسرا تحریک انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے, جو سارے پاکستان کی پارٹی ہے, اور وہ چاہتے ہیں عمران خان اور فوج کے خلاف. اس لیے وہ کیمپین کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان دو کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں ٹوٹے گا. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو 10 دنوں میں پشاور میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے, مزار قائد کراچی میں بھی. میں اب اپنی آخری باتیں کرنے لگا ہوں, ذرا غور سے سننا ہے آپ نے. دیکھیں, میرے 3.5 سال جو حکومت میں تھے, میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ شرم کب آئی جب مجھے باہر جا کے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے, جب قرضہ مانگنا پڑا. مجھے شرم آئی کیونکہ میں نے آج تک اپنے والد سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے تھے. میں نے جب پیسے مانگے تھے شوکت خانم کے لیے اپنے پاکستانیوں سے, کبھی میں نے غیروں سے پیسے نہیں مانگے. شوکت خانم کے لیے, نمل یونیورسٹی کے لیے, ابھی جو جیلم میں نے القادر یونیورسٹی بنائی ہے, ان کے لیے صرف پاکستانیوں سے پیسے مانگے تھے. لیکن جب کیونکہ انہوں نے دیوالیہ نکالا ہوا تھا ملک کا,
سب سے بڑا ہمارا بیرونی خسارہ تھا. مجھے باہر جا کے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے قرضے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بھی پیسے مانگتے ہیں، ایک بچہ نہیں مانگتا دوسرا مانگتا ہے، تو ماں باپ بھی اس بچے کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو پیسے نہیں مانگتا، جو خوددار ہوتا ہے. ماں باپ بھی. تو سوچیں کہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. تو یہ جب چیری بلاسم نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری اور غلام ہیں، اور ایک اور ان کے رنگ باز سیالکوٹ سے کہتا کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. میرا سوال ہے کس نے ہمیں مقروض کیا؟ 30 سال سے یہ دو خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں. 30 سال سے. 30 سال میں یہ اربوں پتی بن گئے، ان کے بار پراپرٹیز، فلیٹس، جائیدادیں، آف شور اکاؤنٹس، اور ملک کو مقروض کر دیا. میں تو صرف 3.5 سال حکومت کی ہے. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کہتے ہو کہ بیکاری ہے تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑتی ہے. ہمیں بیکاری بنایا کس نے؟ کس نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے؟ وہ لوگ جو ہمارے محنت کش پاکستانی 14 18 گھنٹے کام کر کے اس ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. وہ محنت کش کے خون پسینے پہ آج ہمارا ملک چل رہا ہے. اور یہ ڈاکو یہاں سے منی لانڈرنگ، پیسہ چوری کر کے ملک پیسہ باہر بھیجتے ہیں. تو بیکاری بنایا کس نے؟ آپ نے. اور کون اس سے ملک کو نکالے گا؟ میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمیں قوم بنتے جا رہے ہیں، ایک قوم کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے. جب زلزلہ آیا، جب فلڈ آیا پاکستان میں 2010 میں، اربوں ڈالرز کا نقصان تھا. ساری قوم اکٹھی ہوئی، بیرون ملک پاکستانی سب مل کے سب نے اس کا مقابلہ کیا، اور ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اپنے پیر پہ. اسی طرح جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جس طرح جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوگا، یہ کیبنٹ جا رہی ہے ایک مفرور سے ملنے آپ کے خرچے کے اوپر. میں نے کبھی اپنی قوم کا پیسہ فضول خرچ اپنے اوپر کرنے دیا، نہ اس طرح خرچ کرنے دیا. اور جب قوم کو یہ یقین ہو جائے گا ہم قوم بن جائیں گے، ہم ٹیکس بھی اکٹھے کریں گے، ہم اپنے قرضے بھی دے لیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اسکولوں پہ، یونیورسٹیز پہ ہم اس ملک کو کھڑا کریں گے. اور وہ تب ہوگا جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں. اور میں اس لیے آج جیلم آیا تھا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے اللہ آپ نے میری قوم کو جگا دیا، بیدار کر دیا، شعور پیدا کر دیا، خوددار بنا دیا، قوم کی غیرت کو جگا دیا. اور انشاءاللہ 20 کے بعد جب میں آپ کو کال دوں گا، ایک ہماری ڈیمانڈ ہوگی، الیکشنز کرواؤ اور امپورٹڈ حکومت نامنظور.